बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सीरत के लास्ट लेक्चर जो कि दूसरा लेक्चर था उसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के हालात व वाक़यात को पढ़ा और मुख्तलिफ़ अंबिया कराम का तज़किरा उसमें हुआ, जिसमें बिलख़ुसूस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो स्टोरी है वो बहुत डिटेल के साथ हमने पढ़ी कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे अल्लाह ताला ने उन तमाम मुश्किलात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद और दस्तगीरी फ़रमाई। और इस तमाम मदद के पीछे असल वजह क्या थी? वो था उनका अल्लाह ताला पर भरोसा, तवक्ल और अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाना था। और फिर उस लेक्चर के आखिर में मैंने आपको बताया कि कैसे हम अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर सकते हैं और कैसे अल्लाह ताला को अपना मददगार और अपना दोस्त बना सकते हैं। तो आज की सीरत के इस लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, परदादा और उनके दादा, यानी ये जो शजरा है ये अदनान तक का, इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद हैं, जद्दे आला यानी अदनान तक के जितने भी शख्स इसमें आए हैं आबा व अजदाद में, उनका तज़किरा होगा, उनके नाम आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे कि जितने मैक्सिमम नाम इसमें से आप मेमोराइज़ कर सकें तो उनको कर लीजिएगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चे किन किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, जब उनको फ्री टाइम मिलता था तो वो क्या करते थे। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फ़न के लिए फ्री टाइम में हमारे ज़हन में तो एक ही चीज़ आती है कि मोबाइल फ़ोन हो और ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर ऑफ़लाइन कोई गेम खेल रहे हों या लैपटॉप के ऊपर किसी चीज़ में मसरूफ़ हों, फ़ुटबॉल या क्रिकेट या बैडमिंटन हमारे ज़हन में आता है। तो हमने आज के लेक्चर में ये भी हमें पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किड्स, बच्चे, आप जैसे बच्चे वो किन मशागिल में मसरूफ़ होते थे। जब उनको फ्री टाइम मिलता तो वो कौन सी एक्टिविटीज़, उनकी स्पोर्ट्स और उनकी तफरीहात कैसी होती थी, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को उनकी हौसला अफजाई की है। इसके बाद बच्चों, आपने आब ज़मज़म का नाम सुना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले एक कबीला बनु जुरहम था जिसने चाहे ज़मज़म यानी ज़मज़म के कुएं को बंद करवा दिया था, और फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से ही एक शख्स उठा और उसने दोबारा उसकी खुदाई की, और उस खुदाई में क्या मसाइल पेश आए और क्या वजह थी कि बनु जुरहम ने चाहे ज़मज़म को यानी ज़मज़म के कुएं को बंद करवा दिया और बाद में फिर इसकी खुदाई क्यों शुरू करवाई गई, ये सारी डिटेल्स इंशाअल्लाह आपको आज के लेक्चर में पता चलेंगी। और इसके साथ साथ मशहूर वाक़या फ़ील, जिसमें अब्रहा ने एक बहुत बड़ी फ़ौज ली और जिसमें हाथियों का भी एक बहुत बड़ा लश्कर था, और वो इस अज़म से निकला था कि मैंने काबा को ढाना है, उसको इस दुनिया से ख़त्म करना है। तो वो क्या वजह थी कि जिसकी बुनियाद पर वो बादशाह, वो मुतकब्बिर बादशाह इस अज़म के साथ निकला एक बड़ी फ़ौज लेकर कि मैंने काबा को ढाना है, वो भी इंशाअल्लाह आपको आज के इस लेक्चर में पता चलेगा। तो ये चंद वाक़यात हैं, ये चंद हालात हैं, चंद चीज़ें हैं जो कि आपने अपने ज़हन में रखनी हैं। जब आप पूरे लेक्चर को सुन रहे होंगे तो बच्चों, आपने इन सवालात के जवाबात को तलाश करना है कि ये जो चीज़ें लेक्चर से पहले मैंने आपको बताई हैं, ये आपने लेक्चर में लाजमन यकीनन इसके जवाब मौजूद हैं, और आपको सिर्फ़ अपने माइंड को अलर्ट रखना है और तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनना है, और इन तमाम सवालात के जवाबात आपने आज के इस लेक्चर में से निकालने हैं। तो आइए अब हम चलते हैं उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सैयद अदनान काका खील साहब दामत बरकातुहुम की तरफ, और अपने तमाम सवालात जो हमारे जहनों में हैं इनके जवाबात सुनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कल का सबक आपने दोहरा लिया होगा, याद करने वाली बातें उसमें से याद कर ली होंगी, हमें थोड़ा सा आगे चलना है। बात कल जहां मैंने छोड़ी थी वो इस्माइल अलैहिस्सलाम तक हम आए थे, और आपको ये पता चल गया कि इस्माइल मक्का कैसे पहुंचे। आपको ये पता चल गया कि उनके वालिद इराक़ में पैदा हुए, वो वहाँ से फ़लस्तीन गए, फिर अल्लाह के हुक्म से
یہاں آ گئے, یہاں پانی نکل آیا تو جرہم نامی قبیلہ آ گیا, وہ وہاں رہنے لگا. اسماعیل مختلف چیزوں سے گزرتے اللہ نے ان کو اولاد دے دی. میں نے کہا تھا کہ اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے ہمیں جس نسب کی ضرورت ہے وہ ان کے وہ بیٹے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر کئی پشت اوپر جا کے دادا بنتے ہیں. ان کا نام قیدار تھا, قیدار 12 میں سے ایک. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اپروکسیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پرانا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے میں تقریباً 650 سال, یعنی 2500 سے لے کر 2600 سال ہیں. یہ کہاں سے کہاں تک؟ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک 2500 سے لے کے 2600 سال ہیں. درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے آپ کے سلسلے کے اندر, لیکن پیرلل اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کا سلسلہ ہے جو اسحاق سے شروع ہوا ہے, ابراہیم کے بعد اسحاق ہیں علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام تک آیا. خدا جانے اس میں کتنے نبی ہیں. یہودی لٹریچر کچھ کہتا ہے, کرسچن لٹریچر کچھ اور کہتا ہے, اور ہمارے پاس کوئی قرآن یا کوئی ایسی مستند حدیث موجود نہیں ہے اسلامک لٹریچر کے اندر جو ایگزیکٹ ان نبیوں کا فگر بتا سکے کہ ان کی تعداد کتنی تھی جو اسحاق سے شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک آئے. اچھا یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ وہاں پر بنو جرہم آ گئے. تو جرہم جب آ گئے تو وہ تو زیادہ تھے تعداد میں, تو پورا قبیلہ تھا, تو مکہ کا کنٹرول بنو جرہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. اسماعیل علیہ السلام تو ایک فرد تھے, کہیں اور سے آئے ہوئے, تشریف لائے ہوئے. ان کے بیٹے 12 تھے, ان سے 12 قبیلے وجود میں آ گئے, 12 فیملیز آ گئیں, 12 خاندان. لیکن یہ ظاہر ہے بنو جرہم تو بہت زیادہ تھے, ان کا ننیال بھی تھا. تو یوں ہوا, تقسیم ایسے ہوئی کہ جو ایک حکومت ہوتی ہے یا جو ایک پولیٹیکل فورس یا پاور ہوتی ہے وہ تو بنو جرہم کے پاس رہی, اور یہ جو مذہبی ایک ریلیجیس سٹیٹس, ایک مذہبی دینی رہنمائی, یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس رہی. اور اس طرح یہ دونوں خاندان بنو جرہم بھی اور آل اسماعیل یہ اسی مکہ مکرمہ میں رہتے رہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی کافی سالوں کے بعد, بہت زمانہ ان لوگوں نے حکومت کی, بنو جرہم نے مکہ میں. ہم اس کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, کوئی 2100 کوئی 2200 سال. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور خاندان جن کا نام تھا بنو خزاعہ, یہ کہیں سے چلتے ہوئے یمن وغیرہ کی طرف سے آئے اور مکہ کے قریب آ کر انہوں نے بھی ڈیرہ ڈال دیا. یہ جب ڈیرہ ڈال دیا تو ان کو پتہ چلا کہ مکہ کی سچویشن پتہ چلی کہ یہاں پر ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد رہتی ہے اور 2000 سال سے رہ رہی ہے, اور یہ ان کو پتہ چلا کہ یہاں بنو جرہم ہے, اور بنو جرہم جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے مکہ مکرمہ کو کی حیثیت کو لوگ آ رہے. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ حج وغیرہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے, مکہ کی ایک بڑی مرکزی حیثیت ہے, خانہ کعبہ موجود ہے, لوگ اس کی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انہی آل اسماعیل میں سے کچھ خاندانوں کو ساتھ میں, ایک قبیلے کو ساتھ ملایا اور بنو جرہم پہ حملہ کر دیا. بنو جرہم کو انہوں نے آؤٹ کر دیا مکہ مکرمہ سے, اور وہ جاتے ہوئے زمزم کا کنواں بھی بند کر گئے, حجر اسود وغیرہ اس میں ڈال دیا, اور آثار کچھ مٹا گئے سارے بنو جرہم نکلتے ہوئے. بنو جرہم نکل گئے, اب بنو خزاعہ قابض ہو گئے, اور یہ بنو خزاعہ تقریباً 300 برس تک مکہ مکرمہ پر ان کا کنٹرول رہا, بنو خزاعہ کا. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو قبیلہ, وہی قیدار کی جو اولاد وہاں پر موجود تھی, اس میں ایک نام آپ کو اور جو یاد رکھنا ہے جس نے بڑی شہرت پائی, وہ تھے عدنان, حضور کے آباء و اجداد میں سے. میں درمیان کے سارے واسطے سکپ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان کرتے تھے, اپنے والد, دادا, پردادا, اس طرح اوپر جاتے, عدنان تک جاتے تھے, عدنان سے اوپر نہیں بیان کرتے تھے.
عدنان سے اوپر نہ اسماعیل تک پہنچاتے تھے، نہ اسماعیل سے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، بلکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عدنان تک تو بات ٹھیک ہے، اس سے آگے ساری کڑیاں کسی کو معلوم نہیں ہیں، یہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عدنان تک آپ کا نسب تو اہمیت کے ساتھ بیان، اس کے بعد ہمارے پاس آباء و اجداد کے نام ہیں، لیکن کچھ کڑیاں بیچ میں سے، کچھ پیڑیاں بیچ میں سے مسنگ ہیں۔ تو عدنان کے کا ایک نام آپ کو پتہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک شخص پیدا ہوئے اس خاندان میں، عدنان کی اولاد میں، اور یہ بڑے انرجیٹک اور بڑے زبردست ایک اسٹیٹس مین، ایک بہترین منتظم، ان کا نام تھا قصی۔ قصی نے یہ جو بنو خزاعہ تھے، ان کا اقتدار مکہ میں ختم کر دیا، اور قریش کا اقتدار جو ہے وہ مکہ پر آ گیا۔ خانہ کعبہ کی کسٹوڈین شپ بھی ان کو مل گئی، خانہ کعبہ کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ایک طرح سے، اور یہ لوگ پورے، اور بنو خزاعہ رہے تو صحیح کچھ نہ کچھ وہاں، لیکن معاملات سے ان کو کاٹ دیا، ان کو الگ کر دیا۔ اچھا، اب قصی کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں تو بہت سارے نام سکپ کر رہا ہوں، میں آپ کے حافظے پر کوئی اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہا کہ آپ کو چیزیں زیادہ یاد کرنی پڑیں، لیکن قصی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی بڑی شہرت ہوئی، باپ کا جانشین بنا، حالانکہ وہ بڑا بھی نہیں تھا، اور ان کا نام تھا عبد مناف۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں آتے ہیں، عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف تھے، ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہاشم ہے۔ آپ نے ہاشم کا نام سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الہاشمی کہتے ہیں۔ یہ ہاشم آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد تھے، پر دادا تھے۔ ہاشم حضور کے کیا تھے؟ پر دادا۔ آپ کے دادا کون تھے؟ عبد المطلب۔ والد کون تھے؟ عبداللہ۔ اب اتنا تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ میں تھوڑا سا، والد عبداللہ، دادا عبد المطلب، پر دادا ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی، یہ 5 پیڑھیاں ہوں گی۔ 5، اس سے اوپر عدنان، عدنان سے اوپر اسماعیل، اسماعیل سے اوپر ابراہیم، ابراہیم سے اوپر آپ سیدھے چلے جائیں آدم علیہ السلام۔ اتنا تو ہم میرے خیال ہے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایسا ہوا کہ قصی کے بعد ہاشم بنے اپنے خاندان کے بڑے، اور ہاشم کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ مطلب، عبد المطلب نہیں، مطلب صرف۔ ہاشم اور مطلب 2 بھائی تھے، اور بھائی بھی تھے ان کے، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ جب آپ لوگ سیرت کا دوسرا مرحلہ شروع کریں گے اس میں آپ کو یہ باتیں بتائیں گے۔ ہاشم کو یہ ہوا کہ وہ شام جا رہے تھے۔ اچھے لوگ شام آتے جاتے تھے، مکہ والے ایک سفر شام کا کرتے تھے سال میں، اور ایک سفر یمن کا کرتے تھے، ایک گرمی میں ایک سردی میں، جس کو قرآن نے کہا نا رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کا سفر۔ تو ہاشم شام جا رہے تھے تو مدینہ منورہ میں جا کے ٹھہرے، اور مدینہ منورہ میں ان کو ایک خاتون سے انہوں نے نکاح کیا، اور وہاں پر 1 مہینہ رہے، اور اس کے بعد وہ شام چلے گئے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کا جب وہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال سفید تھے، سارے یا کچھ حد تک سفید تھے۔ تو اب جس بندے کے پیدائشی بال سفید ہو تو وہ ایسے بوڑھا سا لگتا ہے، تو اس کی والدہ نے اس کا نام شیبہ، عربی شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، شیبہ کہا کہ یہ شیبہ، نام تو شاید ان کا کچھ اور رکھا، لیکن شیبہ ان کا لقب پڑ گیا۔ بعض کتابیں کہتی ہیں نام ان کا عمر رکھا، بعض اور کچھ کہتی ہیں، لیکن شیبہ کہنے لگے، بس یہ بوڑھا ہے، دیکھو سر کے بال سفید ہے اس چھوٹے سے بچے کے۔ تو یہ ہاشم کے بچے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہاشم جو ہے وہ انہوں نے وہاں شادی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا شیبہ، تو وہ فوت ہو گئے۔ یہ شیبہ وہیں مدینہ منورہ میں اپنی والدہ کے پاس رہ گئے، بڑے ہو گئے۔
اچھا ایسے ہوا کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے آیا، مدینہ سے گزر رہا تھا، شاید وہ بھی شام جا رہا ہو، اسے مدینہ کے باہر نا کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ نشانہ بازی کھیل رہے. عربوں کے بچے اچھے جسم کو بنانے والے اور بہادری والے یہ کھیل کھیلا کرتے تھے. یہ سارا وقت ویڈیو گیمز اور یہ انٹرنیٹ کی گیمز، اور ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو کوئی انسانی جسم کے لیے مفید نہیں ہوتی. وہ ایسی چیزیں کھیلتے تھے جیسے سوئمنگ ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ گھڑ سواری ہے اور نیزہ بازی ہے اور نشانہ بازی ہے. یہ ایسے بہادری والے کھیل ان میں رواج تھا اس بات کا. آج کل کے بچے سارا دن پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، فائدہ بھی اسے کچھ نہیں ہوتا، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، جسم بھی خراب ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ جو بچہ تھا وہ نشانہ مار رہا ہے، اور جب اس کا نشانہ ایک لگتا ہے بیچ میں تو وہ کہتا ہے کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، اور میں اپنے والد پر جیسے، حالانکہ اس نے اپنے والد دیکھے بھی نہیں تھے، اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ماں نے بتایا ہوگا. تو جس صاحب نے یہ منظر دیکھا نا، انہوں نے پوچھا یہ بچہ، اس کو دیکھا پتہ چلا اچھا یہ وہ ہاشم کا بچہ ہے، 10-12 سال کا ہو گیا ہے. تو یہ واپس گئے مکہ جب، تو جا کر ہاشم کے بھائی کو، مطلب کو، ان کو کہا کہ تمہارا بھتیجا میں نے یثرب میں دیکھا. اس کو مدینہ نہیں کہتے تھے، یثرب کہتے تھے. کہا میں نے یثرب میں تمہارا بھتیجا دیکھا اور وہ بڑا اچھا نشانہ باز ہے، اور یہ ہے. تو یہ مطلب بڑے شوق میں آ گئے اپنے بھتیجے کے پاس اس کو لینے کے لیے کہ ہم اس کو ساتھ لے جائیں. 12 سال کے لگ بھگ کی عمر ہوگی ان کی. تو وہ گئے تو وہ ان کو مل گئے، تو ان سے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں، مطلب میرا نام ہے، ہاشم میرے بھائی تھے تمہارے والد، تو تم میرے ساتھ مکہ چلو، تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے مکہ میں، ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، خانہ کعبہ کے ہم کسٹوڈینز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا، والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا. والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے پہلے تو انکار کیا، کہ پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ بہت بڑے خاندان کا بچہ ہے، اس کے والد بہت مشہور آدمی تھے، اور یہ تھا وہ تھا. تو ان کی والدہ نے اجازت دے دی. تو یہ مطلب جو تھے چچا، اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے اونٹ کے اوپر بٹھا کر یثرب سے مکہ لے آئے. جب مکہ میں لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک 11-12 سال کا بچہ ہے. تو انہوں نے سوچا شاید ان کا غلام ہے جو خرید کر لائے ہیں. تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے، خود ہی اس کا نام رکھ دیا، پوچھا ہی نہیں نام کیا ہے، نام اس کا رکھ دیا عبد المطلب. مطلب تو ان کا نام تھا، عبد کہتے ہیں غلام کو. تو عبد المطلب کا مطلب ہوا کہ مطلب کا غلام، حالانکہ مطلب کا وہ بھتیجا تھا، سگا بھتیجا، بھائی ہاشم کا بیٹا. تو مطلب نے بہت لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن بس نام عبد المطلب پڑ گیا. دیکھیں جیسے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، کسی بچے کا نام گڈو پڑ گیا، کسی کا پپو پڑ گیا، کسی کا پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب نام، اب وہ بیچارہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، پورا انسان مرد بن جاتا ہے، پھر بھی گڈو گڈو ہی رہتا ہے. تو ایسے ہی بس ان کا نام عبد المطلب رہ گیا. یہ عبد المطلب جو تھے یہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. یہ پھر جب ان کے چچا مطلب کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ سردار بنے جناب عبد المطلب. یہ بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل، اونچے لمبے، بڑی زبردست ان کی شخصیت تھی. اچھا ان کی زندگی سے نا یہ آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولاد میں کوئی آخری نبی آ رہا ہے. عبد المطلب کے ساتھ کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں. مثلا ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میں کھدائی کر رہا ہوں اور کھدائی کے نتیجے میں زمزم کا کنواں نکل آیا. اچھا کنواں ان لوگوں نے دیکھا تو نہیں تھا کیونکہ وہ بنو جرہم 300 سال پہلے پاٹ گئے تھے، بند کر گئے تھے. لیکن یہ واقعات چل رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا تھا. تو انہیں پتہ تھا کہ زمزم یہاں پر رہا ہے. تو انہوں نے یہ خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، قریش سے، کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اور مجھے یہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں پر کنواں ہے، تو اس کو کھودتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کھود سکتے، پتہ نہیں آپ کا خواب سچا ہے، پتہ نہیں سچا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے.
इन्होंने सोचा कि मैं फिर खुद करता हूं। तो बाज़ तारीखी रिवायात में आता है कि उस वक्त उनका एक बेटा था हारिस, जो सबसे बड़ा बेटा था। तो इन्होंने खोदना शुरू किया अपने इस बेटे के साथ, और उनको एहसास हुआ कि मेरे पास मैन पावर नहीं है, लोग नहीं है, कबीला तो साथ आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे 10 बेटे दिए ना, मन्नत मानी, नजर मानी, 10 बेटे अल्लाह अगर तूने मुझे दिए और वो पैदा भी हुए और बड़े भी हो गए और इतने बड़े हो गए कि मेरे साथ मेरे मददगार बन गए, तो उनमें से एक मैं अल्लाह तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूंगा, उन बेटों में से। तो इन्होंने क्या कहते हैं, जब वो खोदा तो वहाँ तो चीज़ें निकलना शुरू हो गई। खाना काबा में सोने के हिरन थे और कुछ खाना काबा की चीज़ें थी, वो सब उसी कुएं में डालकर चले गए थे। वो निकलना शुरू हो गई। जब वो निकलना शुरू हुई तो कुरैश आ गए। उन्होंने कहा कि जी अगर कुआं निकल रहा है तो ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं, और हम सब इस्माइल की औलाद हैं, आप भी उनकी औलाद हैं, हम सब इसमें शरीक हैं। उन्होंने कहा जब मैंने तुम्हें बुलाया था खोदने के लिए, तुम लोग तो नहीं आए, अब मैंने खोदा, अब ये मेरा कुआं है। इन्होंने कहा नहीं जी, हम किसी से आपका फैसला कराते हैं। खैर वो लंबी चौड़ी बात हम सारी छोड़ते हैं। फैसला भी हुआ और यही तय हुआ कि ये कुआं जो है ये अब्दुल मुत्तलिब साहब का है। तो और उसमें से वो निकल आई खाना काबा की चीज़ें भी, और बिलाखिर पानी भी निकल आया। फिर वो अल्लाह ताला ने उनको बेटे 10 दे दिए, यके बाद दीगरे। और उनके जो बेटे, मैं अगर उनके थोड़े से आपको नाम बता दूं कि क्या क्या नाम थे। एक हारिस हैं, ज़ुबैर हैं, अबू तालिब का नाम आपने सुना होगा, हज़रत अली के वालिद हैं, ये उनके बेटे थे। हमज़ा जो मुसलमान हुए और जिनको सैयदुश शुहदा कहा जाता है। हज़रत अब्बास ये भी मुसलमान हुए। हुजूर के यही 2 चचाई मुसलमान हुए सिर्फ। अच्छा, वो जो हुजूर के बहुत सख्त और बहुत बदतरीन दुश्मन थे अबू लहब, वो भी इनके बेटे थे। और भी वो हैं, बाज़ लोग कहते हैं 10 थे, बाज़ कहते हैं 11 है, बाज़ कहते हैं 12 है। बहरहाल उसमें काफ़ी सारे अक़वाल। 6 बेटियां थीं इनकी। इनमें से एक तो मुसलमान है यकीनी तौर पर, उनका नाम हज़रत सफ़िया था। और हज़रत सफ़िया जो थी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी सहाबी हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम की वालदा थी। तो ये और भी थी, मसलन उम्मे हकीम अल-बैदा और बर्रा, आतिका, अरवा, उमैमा, ये आप सब की फुफियाँ हैं। तो 6 बेटियां और 10 या 11 या 12 बेटे थे। तो जब इनके बेटे 10 हो गए तो इन्होंने सोचा कि हम जो हैं वो मन्नत पूरी करें। अरब तो अपनी बात और अपने कौल के बड़े पक्के होते थे। तो इन्होंने उनमें से एक बेटे को सोचा किसको, अब 10 में से किसको। तो इन्होंने जब कुरा डाला नामों का तो वो जनाब अब्दुल्ला के नाम निकला, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे और सबसे ज़्यादा महबूब थे अब्दुल मुत्तलिब साहब को। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज़्यादा यही पसंद थे। बड़े परेशान हुए, तय कर लिया कि जी बस ठीक है, अगर इनका नाम निकल आया, थे अपनी बात के पक्के आदमी थे, छुरी भी उठा ली और बेटा भी उठा लिया कि मैं इसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा करता हूँ, कुर्बान करता हूँ। फिर सारे कुरैश आ गए, उनसे कहा आप क्या कर रहे हैं? तो कहा फिर क्या होगा, मैंने तो कसम खाई हुई है, मैंने तो अल्लाह ताला से बात। कहा कि आप यूँ करें कि हम इसका कोई हल निकालते हैं। तो एक खातून थी, वो कोई इस तरह की बातें बताया करती थी उस ज़माने में, उनके पास गए, कहा कि जी ये क्या करें इसका, ये तो बेटे, इन्होंने कहा मैंने तो ये कसम खाई हुई है, इनकी कसम कैसे पूरी होगी। तो उसने एक हल बताया, उसने कहा यूँ करें कि एक इंसानी जान जो है ना, उसकी कीमत 10 ऊँट उस ज़माने में एक देयत हुआ करती थी। तो कहा कि आप यूँ करें कि 10 ऊँट एक तरफ रखें और अब्दुल्ला का नाम एक तरफ रखें, 2 कुरे डालें। अगर 10 ऊँट निकल आए तो बस ये अब्दुल्ला के जान का बदला हो गया, 10 ऊँट ज़िबा कर दें। अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आया तो फिर 10 ऊँट बढ़ा दें, फिर से कुरा डालें, फिर देखें, करते रहें जब तक कि ऊँट ना निकल आए, फिर जितने निकल आए उतने करें। इनका ठीक है जी। आए 10 ऊँटों का एक पर्ची में लिखा और एक पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखा, कुरा डाला, अब्दुल्ला का नाम निकल आया, 10 ऊँट बढ़ा दिए, 20 हो गए। फिर कुरा डाला, फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आया, फिर 10 ऊँट बढ़ा दिए, 30 हो गए। फिर कुरा डाला, फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आया, चौथी दफ़ा।
5वीं दफ़ा अब्दुल्ला का नाम, फिर 10 ऊँट बढ़ाए, 6ठी दफ़ा, 7वीं दफ़ा, 8वीं दफ़ा, 9वीं दफ़ा, 10वीं दफ़ा, और 10 दफ़ा का मतलब है इधर ऊँट 100 हो गए। अब जब कुरा डाला तो ऊँटों का नाम निकल आया। 100 ऊँट ज़िबा करके अब्दुल्ला की जान बची। उस वक़्त से अरब में ये रिवाज हो गया कि एक आदमी के खून की कीमत जो है वो 100 ऊँट होगी। किसी आदमी से गलती से कोई आदमी कत्ल हो गया गलती से, तो वो 100 ऊँट उसके बदले में देगा। और यही देयत फिर इस्लाम के ज़माने में भी चलती रही, और आज तक देयत का एक मेयार यही है कि 100 ऊँट जो है वो उसको देयत कहते हैं। जब कोई गलती से किसी से कोई बंदा मर जाए तो उसको उसके पैसे दे रहे। अच्छा, ये अब्दुल मुत्तलिब के साथ एक वाक़या है जो जुड़ा हुआ है। ज़मज़म की खुदाई भी हुई है। एक वाक़या और है जो बहुत ही ज़रूरी और बड़ा अहम है और कुरान शरीफ में भी मौजूद है। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 दिन पहले हुआ है। वो क्या हुआ है? इसको वाक़या फ़ील कहते हैं। फ़ील कहते हैं हाथी को। हाथी वाला किस्सा, हाथी वाला वाक़या। एक मुल्क है जिसको यमन कहते हैं। यमन में एक बादशाह था, एक और बादशाह का गवर्नर था, और उसका नाम था अब्रहा। इन लोगों का बड़ा दुनिया में होल्ड था, और जब दुनिया में इंसान का होल्ड हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो शौक़ हो जाता है इंसान को कि अब हमारा हर चीज़ हमारी होनी चाहिए। उसने सोचा कि बाकी तो सारा होल्ड हमारा है, खाना काबा क्यों मक्के में है? वहाँ लोग जाते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, उसकी बड़ी हैसियत है, बड़ी उस पर अहमियत है। तो उसको ये ख्याल आया कि ये काबा भी यहीं यमन में होना चाहिए, सनआ जो यमन का शहर। तो उसने एक काबा, एक इमारत बनाई, और इमारत बनाने के बाद उसने कहा कि अब लोगों को बता दो पूरी दुनिया में कि हमने खाना काबा यहाँ बना दिया यमन में, अब कोई ज़रूरत नहीं मक्का जाने की किसी को। ये ऐलान कर दो और लोग अब यहाँ आया करें। तो मक्का मुकरमा का कोई कुरैशी वहीं पर था, यमन में था। मैंने आपको बताया ना, यमन भी जाते थे तिजारत के सिलसिले में, शाम भी जाते थे। वो कोई तिजारत के सिलसिले में यमन गया हुआ होगा। उसने क्या किया कि जाकर उस खाना काबा में जो उसने बनाया था, जो इमारत बनाई थी अपनी तरफ से, बैतुल्लाह का जो उसने एक मुतबादिल बनाया था, उसने वहाँ जाके रात को गंद कर दिया, और वो उसकी दीवारों पर भी लगा दिया, और ये पैगाम दिया अब्रहा को कि वो खाना काबा तो इबादत के लिए, वो अल्लाह का घर है। तुम्हारा खाना काबा जो है ना, जो तुमने बनाया है, ये वॉशरूम है गोया के, ये एक टॉयलेट है, लेटरिन नहीं है। सुबह रात ये काम करके वो भाग गया। सुबह अब्रहा को जब पता चला कि मैंने जिसको खाना काबा की जगह जिस जगह को बनाया था, उसको तो एक बंदे ने बतौर टॉयलेट यूज़ कर लिया, गुस्से के मारे उसकी हालत, उसने कहा कि लश्कर तैयार करो, अब मैं जाकर पहले उस खाना काबा को डिमोलिश करूंगा, पहले मैं उसको बिल्कुल ख़त्म करूंगा, मुनहदिम करूंगा, फिर मैं आकर दोबारा बनाऊंगा इस वाले को ठीक करूंगा, जो उसने पाक करेंगे इसको। तो और उसने इस लश्कर में एक नई चीज़ जो शामिल की वो थे कि इसमें हाथी ले आया। अरब में हाथी नहीं होता था। हाथी तो जंगलों में होता ना, सहराओं में तो नहीं होता। अरब में जंगल थे ही नहीं, सहरा थे सब। तो वो हाथी भी थे, 9 थे, 13 थे, 12 थे, मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों में जिक्र आता है। और ये लश्कर इसका लोग कहते हैं मौर्रिखीन के तकरीबन 60,000 लोगों, बहुत बड़ा लश्कर समझा जाता था। आया और यमन से चला, और इस तरह करते 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 मक्का मुकरमा के बाहर थोड़ा सा वहाँ जाके पड़ाव डाल दिया। इस ज़माने मक्का पर जो कुरैशी थे, कुरैश के लोग थे, इनकी जो बुजुर्गी थी, इनका जो बड़ा था वो अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब को आके लोगों ने बताया, कहा कि जी एक यमन का बादशाह खाना काबा गिराने के लिए आ गया। अब्दुल मुत्तलिब बड़े होशियार आदमी थे। उन्होंने कहा कि खाना काबा खाली कर दो, पहाड़ों पे चले जाओ, मत मुकाबला करो इनका, ये अल्लाह का घर है, जो अल्लाह का घर गिराएगा वो अल्लाह उससे समझेगा हमें। और वैसे भी लश्कर भी 60,000 का, उसमें हाथी भी, ये तो चंद 100 लोग थे। तो इतने में एक और ख़बर ये आई कि वो जो मक्का के बाहर आपके ऊँट चर रहे थे, अब अब्दुल मुत्तलिब के, हुजूर के दादा के बंदे ने आकर उनको बताया कि आपके ऊँट पकड़ लिए उन यमनी फ़ौजियों ने। अब्रहा के साथ जो फ़ौजी आए, उसके जो लश्कर के लोग हैं, उन्होंने आपके ऊँट पकड़ लिए। ये सुनकर
وہ اب حضرت عبد المطلب گئے ابرہہ سے ملنے کے لیے، اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے. کہتے ہیں جب یہ گئے نا تو ان کو دیکھا جب ابرہہ نے تو بہت زیادہ انڈر پریشر ہو گیا ایک طرح سے. ان کی ماشاءاللہ شکل و صورت اور ان کے اندر ایک وقار، ایک بزرگی کے آثار. تخت پر بیٹھا ہوا تھا، فوراً آ کر نیچے بیٹھ گیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو انہوں نے بات شروع کی. انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ آپ کے لوگ پکڑ کر لے آئے، میں ان کے لیے آیا ہوں. تو کہنے لگا کہ بڑے اس سے ہنسا کہ آپ کو اونٹوں کی فکر پڑی ہے اپنے. میں وہ خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں جو آپ لوگ جس کو اپنا وہ سمجھتے ہیں، مرکز سمجھتے ہیں، جس کو آپ لوگ بیت اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، میں تو اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں. عبد المطلب نے کہا کہ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا. مجھے تو میرے اونٹ دے دو، وہ میری چیز ہے. یہ بیت اللہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. وہ بڑا حیران ہوا لیکن اسے اونٹ دے دیے. لشکر آگے بڑھایا، ہاتھی آگے نہ جائیں. ان کو آپ نے دیکھا نا ہاتھی کو ایک لمبا سارا نیزہ نما چیز ہوتی ہے، اس کے آخر میں آنکڑا لگا ہوتا ہے نیزے کی طرف، اس سے کچوکے مار رہے ہیں. فیل بان کہتے ہیں ان کو جو ہاتھی چلانے والے ہوتے ہیں. تو فیل بان کچوکے ہاتھیوں کو مار رہے ہیں کہ وہ ہاتھی آگے نہیں جاتے. اور جب ہاتھی کا رخ موڑ کے دوسری طرف کرو تو پھر چل پڑتے ہیں، کعبے کی طرف نہیں جاتے. ابھی لشکر پورا ہے، ہاتھیوں کے ساتھ وہ ہو رہی ہے زور آزمائی. اتنے میں اللہ کا لشکر آ گیا. اللہ کا لشکر کیا ہے؟ کوئی فوج، کوئی آدمی، کوئی ہاتھیوں سے بھی بڑی مخلوق، کوئی ڈائناسورس نہیں. اللہ نے کیا چیز بھیجی؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چڑیاں، بالکل چھوٹی چڑیا. اس چڑیا کے پاس کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کنکر. ایک کنکر ایک پنجے میں، دوسرا کنکر دوسرے پنجے میں، ایک کنکر ان کی چونچ میں، چھوٹی سی چونچ میں چھوٹا سا کنکر. یہ 3 میزائل 3 چڑیوں نے، ہر چڑیا نے اٹھائے ہوئے. یہ اوپر سے آئیں، لشکر کے اوپر پہنچی اور اپنے کنکر چھوڑ دیے. یہ جو کنکر اوپر سے نیچے آتا تھا نا، جس ہاتھی پہ لگتا تھا اس کے سر پہ لگتا تھا اور نیچے سے نکلتا تھا، اور ہاتھی کیمے کا ڈھیر. جس انسان پہ لگتا تھا سر پہ لگتا تھا، نیچے سے نکلتا تھا پاؤں سے، اور وہ آدمی کی بجائے وہاں کیمے کا ایک ڈھیر. یعنی پہچانا نہیں جاتا تھا کہ اس کا ہاتھ کدھر ہے، اس کا پاؤں کدھر ہے، اس کا سر کدھر ہے، پیٹ کدھر ہے. وہ انسان نہیں ہوتا تھا، وہ کیمے کا ایک، جس طرح 50 کلو قیمہ پڑا ہوا ہے، 60 کلو قیمہ پڑا ہوا ہے. ہاتھی کی جگہ پر 400 کلو قیمہ پڑا ہوا ہے، 300 کلو قیمہ پڑا ہوا ہے. اسی جس کو قرآن نے کہا ہے کہ کعصف مأکول، جیسے کسی جانور نے کوئی بھس کھا لیا ہو تو کھائے ہوئے بھس کی طرح ہوگی. جیسے جانور کی اجڑی کبھی آپ نے عید کے دنوں میں پتہ نہیں دیکھی ہے نہیں، اس کے اندر بھس کھایا ہوا پڑا ہوتا، ایسے. اور تباہی مچ گئی پورے لشکر میں. ابرہہ بھاگا، اللہ نے اس کو زندہ رکھا. ابرہہ کو کنکر نہیں لگا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. کہتے ہیں ابرہہ کو ایک عجیب بیماری لگ گئی کہ اس کے جسم کا جھڑنا شروع ہو گیا. اس کا جسم، انگلی کم ہو رہی ہے، پھر انگلی گر رہی ہے، پھر دوسری انگلی کم ہوتے ہوتے وہ گر رہی ہے. اور کہتے ہیں یہ چلتے چلتے جب اس کا رستے یمن پہنچا تو یہ اس کی شکل ایسے ہو گئی تھی جیسے کسی چوزے کے پر نوچ دیے جائیں نا، اس کے اندر سے کوئی چیز جو نکل آتی ہے، پر نوچے ہوئے مرغی کے. جیسے آپ نے کبھی مرغی کی دکان پر جا کے دیکھا ہوگا جب مرغی والا اس کی کھال اتار لیتا ہے تو اندر سے کیسے نکل آتی، اس طرح وہ ہو گیا تھا یمن. اور لوگ حیران ہو گئے دیکھ کر یمن والے کہ ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا. یہ تو ہاتھی اور 60,000 لوگوں کا لشکر لے کر گیا تھا اور یہ اکیلا واپس آیا، اور اس شکل میں واپس آیا جیسے کوئی نچا ہوا پرندہ ہوتا ہے. اور بس وہاں پہنچا اور اس کے بعد جسم کمزور بہت ہو گیا تھا، اس کا دل ایک دم ایسے دھڑکا اور پھٹ کے باہر نکل آیا اور یہ مر گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے واقعہ ہوا ہے. لیلاف قریشن کی صورت رب دیکھیے گا، لیلاف قریشن ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اس واقعے کے 50 دن بعد جناب عبداللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم بات کل کریں گے. تو بچوں، آج کا لیکچر سیرت کا آپ نے سنا، اور یقیناً وہ تمام سوالات جو لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ سے پوچھے تھے، وہ فوڈ فار تھاٹ کے ان چیزوں پر آپ نے سوچنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یقیناً وہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھی ہوں گی اور ان کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جوابات آپ کو آج کے اس لیکچر میں
یقیناً مل چکے ہوں گے۔ تو بچوں اچھا، اگر ہم غور کریں آج کے اس لیکچر میں واقعہ فیل پر، تو کیسے ابرہہ ایک زبردست لشکر کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی بڑی فوج کے ساتھ اور اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ایک بڑا لشکر لے کر وہ اس عزم کے ساتھ نکلا تھا کہ میں نے کعبہ کو ڈھانا ہے آج۔ اور ہوا کیا اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر ایک ابابیل، جو کہ چڑیا کے سائز کا پرندہ ہوتا ہے، تو پرندوں کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر اور اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ تو اگر ہم کمپیریزن کریں یا تصور میں صرف ایک چیز لے کے آئیں کہ ایک طرف لشکر میں اتنے بڑے بڑے ہاتھی اور اتنی بڑی فوج ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس فوج کے مقابل کیا چیز لا کے کھڑی کر دی؟ ابابیل، جو کہ چڑیا کے سائز کا پرندہ ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو اتنے چھوٹے پرندوں کے ذریعے شکست دی؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات اور اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہیں سرخرو کریں، عزت دیں، اور جس کو چاہیں ذلت دیں، اور جس کو چاہیں شکست سے دوچار کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہیں۔ تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ تو جس کا جتنا بھروسہ، جیسے پچھلے لیکچر میں بتایا گیا کہ جتنا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوگا، جتنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ہوں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو آج کے لیکچر میں ایک چھوٹا سا ٹاسک بھی آپ کو دوں گا، جو کہ نیکسٹ لیکچر سے پہلے تک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ آج ہم نے واقعہ فیل پڑھا، اور اس کا تذکرہ سورہ فیل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ فیل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ جو اما پارہ میں سورہ فیل ہے، ایک ٹاسک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ کہ آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ جس کو زبانی یاد نہیں، آج وہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ بھی، اور سورہ فیل کو آپ نے حفظ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے پیرنٹ سے یا کسی بڑے بہن بھائی سے کہیں کہ کم از کم ایک دفعہ آپ کو اس سورہ فیل کا، جب آپ زبانی یاد کر لیں گے، اس کے بعد سورہ فیل کا ترجمہ ایک بار آپ نے لازمی سننا ہے، تاکہ آپ کو اس کا مطلب پتہ چل جائے۔ تو آج آپ کے چھوٹے چھوٹے 2 ٹاسک ہیں جو کہ آپ نے نیکسٹ لیکچر سے پہلے کمپلیٹ کرنی ہے۔ نمبر 1 اس کہ آپ نے سورہ فیل زبانی یاد کرنی ہے، اور نمبر 2 اپنے پیرنٹ سے کہہ کر ان سے آپ نے اس سورت کا ترجمہ ایک بار لازمی سننا ہے۔ ایک بار سے زیادہ بار بھی سن سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک بار۔ تو یہ جو ٹاسک ہے چھوٹا سا، ہارڈلی یہ 5 سے 10 منٹ کا ٹاسک ہوگا، تو یہ لازمی آپ نے نیکسٹ لیکچر سے پہلے تک کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔